بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پورے دن میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ آج دن بھر میں تازہ ترین کیا کیا نیوز اپڈیٹس جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں نمبر 1 پر یو میں ہونے والے کرونا وائرس کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بار میں وزارت صحت نے نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پورے یو کے اندر 1,31,633 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ اس طرح ٹوٹل ٹیسٹڈ کی تعداد پورے یو کے اندر 13.66 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 1,299 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اب تک 1,38,599 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ نے مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 1,135 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,36,118 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 3 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی تعداد 508 کے قریب بھی اب چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ نے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف پورے یو کے اندر 1,973 کے قریب بھی چلی گئی ہیں، جس میں ڈیلی بیسس پر ہمیں نمایاں کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی والے خوش ہو جائیں، کیونکہ مفت بس سروس کا اعلان ہو گیا ہے اور نئے روٹس کی خوشخبری بھی آ گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کی میونسپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ذیلی ادارے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر یعنی کہ ITC کی جانب سے ابوظہبی میں نئے بس روٹ کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اور یہ روٹ 6 نومبر یعنی کہ جمعۃ المبارک سے ابوظہبی ریجن، العین سٹی اور الدفرہ ریجن کے لیے ہوگا۔ نیا بس روٹ نمبر 103 محمد بن زید سٹی اور ابوظہبی آئس لینڈ کے زوایہ کے درمیان ہوگا، اور اس پر 60 منٹ بعد بس روانہ ہوگی، جس کے بعد شائبہ اور ابوظہبی آئی لینڈ کے درمیان ایئرپورٹ روڈ کے ذریعے تیز ترین سفر بھی ممکن ہو سکے گا۔ جبکہ ابوظہبی میں بس اسٹیشن سے الوزیہ اور شیخ زید پیٹریج فیسٹیول کے دوران نیا بس روٹ نمبر 408 شروع ہو گیا ہے، اور اس روٹ پر مفت سفر ممکن ہوگا، مگر یہ عارضی روٹ صرف 20 نومبر 2020 سے لے کر 20 فروری 2021 تک ہی رہے گا۔ اس بارے میں بس سروس نمبر A1 اور A2 پر 60 منٹ کے بعد بس چلے گی، اور بس سروس 111 کا روٹ مصطفیٰ ایریا تک بڑھا دیا گیا ہے، جس کا مقصد بھی ابوظہبی سٹی تک ڈائریکٹ رسائی کرنا ہے۔ اس طرح بس سروس X3 ختم کر دی گئی ہے، اور مسافر روٹ نمبر 33، 34 اور X5 کے متبادل روٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح روٹس نمبر 210، 216، 400، 402 اور 420 کے روٹ سہامہ بس اسٹیشن پر بڑھا دیے گئے ہیں، اور بس مسافر سہامہ کے علاقے کے اندر سہامہ بس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے بس آن ڈیمانڈ سروس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح مرفہ سوگ جشن اور الدفرہ مال کے درمیان نئے بس سروس 760 شروع کی گئی ہے، اور یہ بس سروس صرف جمعرات، جمعہ اور عوامی تعطیلات پر ہی دستیاب ہوگی۔ اور اس طرح غیاتی اور E15 المدینہ کے درمیان بھی نیا بس روٹ نمبر 864 شروع کیا گیا ہے، اور یہ بس سروس بھی صرف جمعرات، جمعہ اور عوامی تعطیلات کے روز ہی دستیاب ہوگا۔ تو اس طرح بہت سارے دوسرے بھی انہوں نے بس سروس کے نام بتائے ہیں، جو کہ انہوں نے اس بارے میں مکمل تفصیلات سے جو ہے وہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت شارجہ میں لیبر رہائش گاہوں پر کریک ڈاؤن، رہائشیوں کی تعداد دگنی نکلی، اور 6,000 سے زیادہ مزدوروں اور غیر شادی شدہ افراد کو نکال بھی دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق شارجہ میں ایک حکومتی ادارے کی جانب سے سینکڑوں لیبر رہائش گاہوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کا مقصد وہاں مقیم لوگوں کی تعداد کی چیکنگ کرنا، اور اس کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں ایسی بلڈنگز کا بھی پتہ چلا جہاں گنجائش سے بہت ہی زیادہ کارکن مقیم تھے، اور حکام کے مطابق کارکنان کی کچھ ایسی رہائش گاہیں بھی تھیں جہاں گنجائش تو 500 افراد کی تھی، مگر وہاں پر 800 یا اس سے زیادہ افراد کو ٹھہرایا گیا تھا، اور کئی کمروں میں اصل گنجائش سے دگنے افراد کو رہائش دے دی گئی تھی، اور اس مہم کے دوران
6,561 ورکرز اور غیر شادی شدہ افراد کو عراق کو نکال بھی دیا گیا۔ اور اس طرح شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے کی گئی اس انسپیکشن مہم کا مقصد کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، اور جس دوران رہائشی ضوابط اور سماجی فاصلے کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ اس بارے میں ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ ٹیم کے چیئرمین بریگیڈیئر احمد سعید النور نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ لیبرز کی اجتماعی رہائش گاہوں کے حوالے سے ایک قانون ہے کہ یہاں پر مقیم کارکنان کی گنتی 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ قانون کورونا سے بھی پہلے موجود تھا، اور ایک کمرے میں 4 سے زیادہ افراد کو ٹھہرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تاہم اب کورونا کی وبا کے باعث جسمانی فاصلہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے تاکہ وائرس کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت اماراتی خاندان کے 5 افراد کے کورونا سے متعلق موت کی خبر کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور جھوٹے انٹرویو کے ذمہ داران کو سزائیں بھی ہوگیں۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت امارات میں کورونا کے باعث ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی موت کی خبر پھیلانے والے افراد کے خلاف عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے، اور اس بارے میں ابوظہبی کی فیڈرل کورٹ آف اپیل نے انٹرویو دینے اور لینے والے افراد کے خلاف سخت سزا بھی سنا دی ہے۔ اور یہ معاملہ اگست 2020 میں منظر عام پر آیا تھا، جس کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تردید بھی کی تھی۔ اور اس طرح اتھارٹی کے مطابق کسی اماراتی خاندان میں کورونا کے باعث 5 افراد کی ہلاکت نہیں ہوئی تھی، اور یہ جھوٹی خبر ایک ٹی وی چینلز پر بھی آئی تھی، جس نے امارات میں مقیم افراد میں خوف کی لہر بھی دوڑا دی تھی۔ تاہم اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی فیملی وجود ہی نہیں رکھتی جس میں 5 افراد کی کورونا سے اموات ہوئی ہے، اور یہ کہانی بے بنیاد اور جھوٹی ہے، اور ابوظہبی میڈیا کی جانب سے اپنے ناظرین سے ایسی غلط سٹوری لائیو چلانے پر معافی منگوائی گئی تھی، اور چینل کا دعویٰ تھا کہ انہیں یہ کہانی ایک فیملی ممبر نے سنائی تھی۔ تاہم بعد میں پتہ چلا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ایک اماراتی ڈاکٹر محمد العراقی کے مقامی ٹی وی چینل سے انٹرویو میں کہا گیا تھا کہ کورونا کی وجہ سے ان کے ایک اماراتی رشتہ دار اور ان کی بیوی، بیٹی اور دیگر 2 رشتہ دار اور ان کے ایک کر کے کورونا سے چل بسے تھے۔ تاہم ڈاکٹر العراقی کے مطابق اس خاندان کی زندگی اس وقت مصائب سے گھر گئی تھی جب اماراتی والد کا واش سینٹر سے اپنی گاڑی صاف کروا کر آیا تھا، اور اس دوران پارکنگ میں کافی دیر کھڑے رہنے سے ہی اسے کسی متاثرہ شخص سے کورونا وائرس منتقل ہوا تھا۔ جب والد گھر آئے تو پھر یہ وائرس ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو گیا، اور کچھ روز بعد والد شدید بیمار ہو گئے۔